السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ کرونا اور پی آئی اے کا حادثہ۔ پی آئی اے کا بدقسمت حادثہ کرونا کی اموات کے غم کو دگنا کر گیا، جس نے اداس عید الفطر کی اداسیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ پی آئی اے بھی پاکستان کی تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ حادثے پر حادثے ہو رہے ہیں، لیکن ہر مرتبہ بے گناہ انسانوں کے قاتل کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بجائے تفتیش و تحقیق کے زاویے بدل جاتے رہے ہیں۔ لاہور سے کراچی عید منانے کی خوشیاں دلوں میں لیے مسافروں سے بھری بدقسمت پرواز کی تفتیش کا رخ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حسب روایت معاملہ شروع کہیں سے ہو کر کہیں اور لے جایا جا رہا ہے۔ مطلب ہم نے نہ سدھرنے کی شاید قسم کھا رکھی ہے۔ تجزیہ نگاروں اور ہوا بازی کے ماہرین دہائی دے رہے ہیں کہ جس نے کوتاہی برتی وہ قاتل ہے اور اس پر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں ہماری بے درائی جا رہی ہے۔ پی آئی اے کی اپنے طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کے ناقص نظام کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پورے نظام کی اثر نو تشکیل کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ موجودہ انتظام و انصرام پر سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خبردار کیا جا رہا ہے کہ تازہ ترین حادثے نے عالمی سطح پر قومی پرواز کی ساکھ کو بے پناہ نقصان اور دھچکا پہنچایا ہے۔ پیشگوئی کی گئی کہ شاید موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی آئی اے کو عالمی سطح پر پروازوں کی اجازت کا مسئلہ بھی درپیش ہو جائے اور پی آئی اے مقامی سطح کی ایئر لائن بن کر رہ جائے۔ دنیا بھر میں جہازوں کو حادثات پیش آتے ہیں۔ ایک پوری تاریخ ہے، لیکن ان حادثات کو پرکھنے، جانچنے اور اصلاح احوال کے لیے دنیا کا رویہ اور ہے، جبکہ ہمارے ملک میں سیاستدانوں سے لے کر ہر شعبہ زندگی میں قصوروار کے حمایتی آن موجود ہوتے ہیں۔ یہ رویہ ہماری قومی اصلاح کے راستے کی سب سے بڑی کھائی، دیوار اور رکاوٹ ہے۔ اگر جزا و سزا کو اپنی نوکری، مراد اور ذاتی مفاد سے ہی ناپنا اور تولنا ہے تو پھر وہ معاشرہ زندہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول صادق ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ناانصافی سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ظالم کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا تو معاشرہ کیسے بچے گا؟ کیا میں پاکستان سے اب تک کی تاریخ پر نظر دورائیں تو حادثات کی ایک پوری فہرست ہے۔ پی آئی اے کی کمرشل پرواز A320 لاہور سے کراچی ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوئی تو پھر کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پی آئی اے اور سول ایویشن کی کارکردگی، ہوا بازوں کی تربیت، پیشہ ورانہ اہلیت، جہازوں کی فنی حالت سمیت کئی پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ کوتاہیوں، غفلتوں اور مجرمانہ انداز و اطوار کے دفتر کھولے جا رہے ہیں۔ پی کے 8303 کے نام سے جانی جانے والی یہ مرحوم پرواز ایویشن کی اصطلاح میں مکمل تباہی سے دوچار ہوئی ہے۔ پی آئی اے کو اس سے قبل بھی کئی حادثات کا سامنا ہو چکا ہے۔ 20 مئی 1965 کو بوئنگ 707 قاہرہ کے ہوائی اڈے پر اترنے کی کوشش میں تباہ ہو گیا تھا، جس میں سوار 124 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس میں 20 ملک کے جید صحافی بھی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ 6 اگست 1970 کو پی آئی اے کا 6 اگست 1970 کو پی آئی اے کا فوکر F-27 طوفان میں پرواز کی کوشش میں تباہ ہو گیا تھا اور 30 سوار افراد کی جان لے گیا۔ 8 دسمبر 1972 کو پی آئی اے کا فوکر F-27 راولپنڈی میں گرا۔ 26 سوار بھی اگلی دنیا سدھار گئے۔ 26 نومبر 1979 کو بوئنگ 707 کی پرواز سعودی عرب سے حجاج کو لے جا کر جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے کچھ ہی دیر بعد گر گئی، بلکہ اڑنے کے کچھ ہی دیر بعد گر گئی اور 156 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ 23 اکتوبر 1986 کو فوکر پشاور میں گرا اور 54 میں سے 13 لوگ جان سے چلے گئے۔
17 اگست 1988 کو امریکی ساختہ ہرکولس سی 130 محفوظ ترین سمجھا جانے والا طیارہ بہاولپور میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس وقت کے صدر اور بڑی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق سمیت 30 دیگر اعلیٰ شخصیات بشمول امریکی سفیر کی دنیا سے رخصتی کا باعث بن گیا۔ 25 اگست 1989 کو فوکر گلگت کے لیے روانہ ہوا اور پھر نہ ملا۔ 28 سپتمبر 1992 کو PIA ایئر بیس A-300 کھٹمنڈو کے قریب گری، جس میں 167 افراد نے جانیں اپنی کے سپرد کر دی۔ 24 فروری 2003 کو چارٹر ڈسیسنا 402B افغانستان کے وزیر معدنیات و صنعت جمعہ محمد محمدی اور دیگر اعلیٰ حکام کو لے کر محض پرواز تھا کہ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں گر گیا۔ 10 جولائی 2006 کو PIA فوکر F-27 ملتان سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد گرا اور 41 مسافر عملے کے 4 ارکان سمیت جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ 28 جولائی 2010 کو ایئر بلو کی ایئر بیس 321 کراچی سے اڑی اور مارگلہ اسلام آباد کی پہاڑوں میں دم توڑ گئی۔ 152 لوگوں کی جان چلی گئی۔ 5 نومبر 2010 کو 2 انجن والا JS ایئر اٹلی کی تیل کی کمپنی کے عملے کو لے کر کراچی سے اڑا اور 21 سواروں کی جان لے گیا۔ 28 نومبر 2010 کو روسی ساختہ کارگو جہاز کراچی سے اڑنے کے کچھ دیر بعد تباہ ہو گیا۔ 20 اپریل 2012 کو کراچی سے اڑنے والا بھوجا ایئر لائن کے بوئنگ 737 کو اسلام آباد کے قریب برے موسم سے سامنا کرنا پڑا اور 121 مسافروں اور عملے کے 6 ارکان کو اپنی جانوں سے اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ 8 مئی 2015 کو گلگت کے قریب طیارہ حادثے کے بعد 7 دسمبر 2016 کو PIA ATR 42 جہاز چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ یہ وہی جہاز تھا جس میں گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید بھی جہاں بحق ہونے والے 48 مسافروں میں شامل تھے۔ ان حادثات کی فہرست میں آخری حادثہ 22 مئی 2020 کا PIA ایئر بیس A-320 کا ہے، جس میں 91 مسافر اور عملے کے 8 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ چند سال میں جو واقعات ہوئے ان میں PIA کے ہوا بازوں یا پائلٹس اور دیگر انتظامیہ کی غلطیوں کو سن کر بدن میں جھرجھری آ جاتی ہے، خوف آنکھوں میں تیرنے لگتا ہے اور یہ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ ڈرائیور کی مہارت نہ انجن کا کمال، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ مجرمانہ لاپرواہی کے چند واقعات دیکھیے۔ پے در پہ حادثات کو دیکھتے ہوئے 2014 میں 320 طیارے PIA کے بیڑے میں شامل کیا گیا۔ کیپٹن اکرام اللہ کپتان تھے۔ پیشہ ورانہ بے احتیاطی کی ایک مثال یوں بیان ہوتی ہے کہ کیپٹن اکرام اللہ صاحب طیارے کی پرواز کے دوران موسم سے متعلق آگاہ کرنے والا ریڈار آن کرنا ہی بھول گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز ایک خطرناک موسمی لپیٹ میں آ گیا جو طیارے کے حادثے کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ جہاز خوش قسمتی سے کسی بڑے حادثے سے تو بچ گیا، لیکن اس کے نتیجے میں جہاز کو شدید نقصان پہنچا۔ جب شور مچا تو حامیان میدان میں نکل آئے۔ پالیا ان ایکشن ہوئی اور کیپٹن اکرام اللہ پر فرد جرم بھی عائد نہ ہو سکی۔ پالپا ان ایکشن ہوئی اور کیپٹن اکرام اللہ پر فرد جرم بھی عائد نہ ہو سکی۔ ایسے حادثات تو کسی شمار میں ہی نہیں جس میں جہاز اس علاقے میں جا اترا جو جہازوں کی ٹیکسی یا اڑان بھرنے سے قبل کے لیے الگ راستہ ہوتا ہے اور جہاں جہاز کے تار بنائے اپنی باری کے منتظر ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خدا نخواستہ ایک پائلٹ کی اس سنگین غلطی کے نتیجے میں اور کتنے جہاز اور زندگیاں خمیازہ بھگت سکتی ہیں، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
PIA کے ایک ہوا باز کیپٹن ایاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 7374 پرواز کو رن وے کی بجائے غلط ٹیکسی وے پر لینڈ کر دیا۔ ایسے حادثات ممبئی، پیرس اور جدہ میں ہو چکے ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایسے سنگین حادثات پر جس شخص کا ہوا بازی کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے تھا اسے ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز بنا دیا گیا۔ غلط جگہ اور مقام پر جہاز اتارنے کی حماقت سے سینکڑوں مسافروں کی جان داؤ پر لگانے والے کو تمام جہازوں اور تمام ہی مسافروں کی جان سے کھیلنے کا لائسنس ٹو کل تھما دیا گیا۔ ایسی ہی غلطیوں کی بنا پر 2 ATR جہاز، ایک حویلیاں اور دوسرا پنجگور میں گر کر تباہ ہوا۔ گزشتہ سال برطانیہ میں 2 بڑی فضائی غلطیاں رپورٹ ہوئیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی اجازت کے بغیر ہی پش بیک لے لیا گیا۔ یہ اجازت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ پرواز سے قبل جس راستے سے آپ جا رہے ہیں مبادا دوسری سمت سے کوئی اور جہاز آ رہا ہو اور حادثہ ہو جائے۔ یہ طیارے کے کپتان کی تربیت اور نااہلی کا کھلم کھلا ثبوت تھا۔ مانچسٹر اور بیجنگ میں بھی کپتان اور فرسٹ آفیسر دونوں کے سو جانے کی رپورٹ کی گئی۔ 320 میں کراچی میں بھی ایسا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ فروری 2018 کا بتایا جاتا ہے، جب کیپٹن اکرام اللہ کو کلیئرنس ملی کہ وہ رن وے 215 لیفٹ پر اتر جائیں، لیکن وہ 215 رائٹ پر لینڈ کر گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے داہنے کا اشارہ دیا اور بائیں مڑ گئے۔ اس کی فنی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 777 جہاز کے لیے وہ رن وے ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی لمبائی کم ہے۔ زور زبردستی کر کے جہاز کو بریکیں لگا کر روک تو لیا گیا، لیکن ایسا کرتے ہوئے مسافروں کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دی گئیں۔ انہی واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے PIA کے سینئر پائلٹ اعجاز ہارون کراچی میں طیارہ حادثے کو ہاٹ اینڈ ہائی قرار دے چکے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غلطیوں اور پیشہ ورانہ انداز کا یہی سلسلہ جاری رہا اور کوتاہیاں ٹھیک کرنے کی بجائے سیاست بازی ہوتی رہی تو خدا نخواستہ 777 یعنی 777 کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس پورے نظام کو اوور آل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارش، اقربا پروری اور دباؤ پر ایسے لوگوں کو ہوا بازی کا لائسنس ملے گا جو اس کے اہل نہیں تو حادثات کی رفتار یہی رہے گی۔ ایک تکنیکی اور فنی پہلو اور بھی سامنے آیا کہ مسافر طیاروں کو لڑاکا طیاروں کے انداز میں اڑایا جا رہا ہے، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک فائٹر پائلٹ اور مسافر طیارے کے ہوا باز میں فرق ہوتا ہے۔ پرواز کی بلندی اسے قابو میں رکھنے، کم بلندی پر طیارہ اڑانے پرواز کی بلندی اسے قابو میں رکھنے، کم بلندی پر طیارہ اڑانے اور اسے زمین پر اتارنے سمیت دیگر مہارتوں میں خاصا فرق ہے۔ ہوا کے دباؤ کے عام مسافروں کے جسم اور صحت پر اثرات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ATR 320 کی تفتیش کھولیں۔ جب اس جہاز کو پرواز کی اجازت ہی نہیں تھی تو پھر مسافروں کی زندگیوں کے ساتھ کیوں کھیلا گیا؟ متعلقہ جہاز بنانے والی کمپنی نے بھی منع کیا تھا۔ یہ ہدایت کیوں نہ سنی گئی؟ ناقص فاضل پرزہ جات کا استعمال بھی حادثات کا باعث بن رہا ہے۔ PIA میں تقرریاں کن بنیادوں پر ہو رہی ہیں؟ ان کا کچا چھٹا قوم کے سامنے لایا جائے۔ ہوائی اڈوں کی تعمیر اور وہاں مسافروں کی سہولیات کو مد نظر نہ رکھنے کا بھی سوال سامنے آیا ہے۔ ہوائی اڈوں کے معاملے میں بھی مسافروں کی سہولت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ برطانیہ کے ہیتھرو جیسے ہوائی اڈوں پر 3 میل جہاز تک مسافر جاتے ہیں، لیکن دقت کا وہ سامنا نہیں ہوتا جو ہمارے 1 کلومیٹر دور کھڑے جہاز تک پہنچنے میں بیچارے مسافروں کو ہوتا ہے۔ ہمارے ہوائی اڈے ہماری بد انتظامی کے باعث لاڑی اڈا اور پیرو دہائی بس اسٹینڈ کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔
ہوا بازی کی تاریخ دیکھیں تو 200 سے زائد افراد کے لقمہ اجل بن جانے کا پہلے ایئر کرافٹ کا حادثہ 3 مارچ 1974 میں ہوا تھا۔ ترک ایئر لائن کی پرواز 981 کو پیش آنے والے حادثے سے لے کر اپریل 2020 تک ایویشن کے 33 حادثات پر ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا حادثہ جاپان ایئر لائن کی پرواز 123 کا شمار ہوتا ہے، جس میں 520 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ہوابازی کی تاریخ میں سب سے خونی حادثہ 1977 میں 2 پروازوں کے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ اسے ٹینی رائف ایئرپورٹ تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں KLM کی پرواز 4805 اور پین AM فلائٹ 1736 1736 ٹکرا گئے تھے۔ اسپین کے اس جزیرے پر ہونے والے اس حادثے میں 583 لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ حادثہ اس افراتفری کے باعث ہوا جب گران کنیریا ہوائی اڈے پر دہشت گردی کے واقعے سے رونما ہوئی تھی۔ 11 ستمبر 2001 ہوا بازی کی تاریخ میں ایک ہی دن میں 1 سے زائد طیاروں کے ٹکرانے سے سب سے زیادہ ہلاکتوں کی تاریخ ہے، جس میں 1996 لوگ جان سے گئے تھے۔ 8 جنوری 2019 کو یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز PS 752 کو تہران سے اڑان بھرتے ہی میزائلوں نے آ لیا تھا، جس میں 176 مسافر ہلاک ہوئے تھے۔ یہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران غلطی سے ہونے والی تباہی تھی۔ اسی طرح 10 مارچ 2018 کو ایتھوپیا کے بوئنگ 737 پرواز کے 6 منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور طیارے میں 30 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے سوار تمام 157 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ جکارتہ انڈونیشیا سے 29 اکتوبر کو پرواز بھرنے والا بوئنگ 737 جاوا سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 186 مسافر اور عملے کے تمام افراد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جدید ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے، لیکن مہارت اور اہلیت نہ ہو تو بیچاری ٹیکنالوجی کیا کرے؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ ہر بار قصور ٹیکنالوجی کا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، ایک بار اپنے عملے کی طرف بھی نظر دہرائی جائے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔